کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان قریب ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں رواں، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ ان کے لیے وہاں ستھری بیویاں ہیں اور ہم انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اسے اللہ اور رسول کے حضور رجوع کرو اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے اس پر جو تمہاری طرف اترا اور اس پر جو تم سے پہلے اترا، پھر چاہتے ہیں کہ شیطان کو اپنا پنچ بنائیں، اور ان کو تو حکم یہ تھا کہ اسے اصلاً نہ مانیں، اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور بہکا دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ کیسی ہوگی جب ان پر کوئی افتاد یعنی مصیبت پڑے، بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، پھر اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اللہ کی قسم کھاتے کہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور میل ہی تھا۔ صدق اللہ العظیم۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اطاعت، اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور جن کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اولی الامر جو ہیں، اللہ ہمیں ان کی بھی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ قرآن کریم کی تلاوت سننا، اس کا ترجمہ سننا یقیناً ایک سعادت مندی ہے، اور بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ اور تفسیر پر بھی فوکس رکھا جائے، اور اس کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے ایک زبردست تفسیر شائع کر کے ہمیں مہیا کی ہے۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم صاحب اتاری دامت ختم القدسیہ کا یہ ایک بڑا پیارا سا، یوں سمجھیں کہ مسلمانوں کو دیا ہوا ایک تحفہ ہے، تفسیر سیرات الجنان فی تفسیر القرآن، ٹھیک ہے جی، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے تفسیر، اور بڑی زبردست معلومات ہیں اس میں، آپ کو روایات ملیں گی، اور اس کے اندر تفاسیر کے حوالے سے جو ایک اچھا کمپریہنسو اتھینٹک اور قدر منقح تنقیح شدہ جو مواد ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو اس کے اندر ملے گا۔ یعنی یوں سمجھ لیں، آسان لفظ بنوں کہ اتھینٹک اور قدر آسان انشاءاللہ یہ آپ کو پڑھنے کا موقع ملے گا، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوگا اور دنیا و آخرت کی بہتری کا سامان ہوگا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے پروگرام کے عنوان اور موضوع کی طرف آئیں تو آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے خود غرضی۔ خود غرضی یہ ایک ایسی عجیب صفت ہے کہ جو انسان کو ڈی ویلیو بنا دیتی ہے، اور لوگوں کی نظروں میں سے خود غرض آدمی کے لیے، سیلفش بندے کے لیے عزت کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں خود غرضی سے بچائے۔ اس طرح کے جو افراد ہوتے ہیں، جو سیلفش لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنا فائدہ کرنے کے لیے دوسروں کا نقصان کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اپنا فائدہ چاہنا کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ کون بندہ اس بات کا، خالد بھائی، طلبگار یہ متمنی ہوگا کہ مجھے نقصان ہو؟ کوئی نہیں۔ ہر بندہ چاہے گا کہ بھائی فائدہ ہی ہونا چاہیے مجھے، کاروبار ہے تو اس میں فائدہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی اور بھی معاملہ ہے کسی قسم کا، اس میں بندہ جو ہے وہ خرید و فروخت ہے تو فائدے پر ہی ہاتھ رکھے گا، رکھنا چاہیے بھی، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن خود غرض آدمی یہ وہ ہوتا ہے کہ جو صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے، دوسرے کا نقصان ہوتا ہے ہو جائے، ڈوبتا ہے ڈوب جائے، مرتا ہے مر جائے، مطلب جو بھی ہو جائے، بس اپنا کام نکل جائے۔ العیاذ باللہ۔ ایسی سوچ، ایسا انداز ایک مسلمان کا تو قطعاً نہیں ہونا چاہیے، اور اسلام نے اس کی کنڈیمنیشن کی ہے، اور اسلام نے ایمان والوں کی، قرآن نے ایمان والوں کی کیا شان بیان فرمائی ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیں گے، سبحان اللہ، اثار کرنے والے ہوں گے، کون؟ ایمان والے، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں ان ایمان والوں کا صدقہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ عنوان کو لے کر کے آگے چلیں گے انشاءاللہ، آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ حسان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ابھی ان سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی
شفیعنا صلی علی محمد پھر کے گلی گلی دبا ٹھوکر سب کھا کیوں پھر کے گلی گلی دبا ٹھوکر سب کھا کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سجائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پیش حق مجدا شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدا شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدا شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے دل نکل جانے کی جا ہے آن آنکھوں سے وہ دل نکل جانے کی جا ہے آن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے ہاں چلو حسرت زدوں سن
سجدہ میں ہم کو اٹھاتے جائیں گے، خود وہ گر کر سجدہ میں ہم کو اٹھاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور لوگ آئے مسکراتے، ہم اسیروں کی طرف، لوگ آئے مسکراتے، ہم اسیروں کی طرف، پھر منے سیاہ پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، پھر منے سیاہ پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، آقا آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ کریم ہماری غفلتیں، ہماری گناہوں کی عادتیں، ہماری سستیاں، ہماری کاہلیاں اللہ سب دور فرمائے، آمین، بجاہ طہ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنے عنوان پر اور موضوع پر آتے ہیں، خود غرضی، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے، اور اسی پر لے کر کے ہم آگے بڑھیں گے، اور اپنے آپ پر بندہ ایک نظر بھی دوڑاتا جائے، سنتا جائے
اور خود پر ایک نظر دوڑاتا جائے کہ میرا شمار یہ کن لوگوں میں ہوگا، خود غرض لوگوں میں ہوگا یا پھر سب کا بھلا سب کی خیر والے لوگوں میں اپنا شمار آتا ہے؟ عمران بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل، اگر ہم اپنے بارے میں غور و فکر کریں کہ ہماری صورتحال کیسی ہے، یاد رکھیے کہ خود غرضی ایک ایسی صفت ہے کہ جو اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین بھی اس کو پسند نہیں فرماتا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کو پسند نہیں فرماتے. سیلفش آدمی جو ہوتا ہے وہ معاشرے میں بھی ایک جو ہے وہ عجیب نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، معاشرہ بھی اس کو قبول نہیں کرتا، پسند اسے نہیں کرتا. لہٰذا خود غرضی کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ جب بھی بندہ دیکھے تو اپنا مفاد اس کے پیش نظر ہو، اب اپنا مطلب پورا کرنا اس کے پیش نظر ہو، اپنا کام نکلوانا جانتا ہو، اب اس کے لیے وہ جس حد تک اس کو جانا پڑے بندہ چلا جائے. ایسے بندے کو جو ہے معاشرہ قبول نہیں کرتا، اس کی عزت نہیں ہوا کرتی، اور مطلبی آدمی جو ہے وہ کامیاب بھی نہیں ہوتا، اور دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک موقع ایسا ضرور آتا ہے کہ وہ پشیمان ہو جایا کرتا ہے. لہٰذا خود غرضی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور وہ بڑی اچھی بات کی سلمان بھائی آپ نے کہ اپنے مفاد کے لیے اگر کسی کا نقصان بھی کرنا پڑے تو اس کا نقصان بھی کرتے ہوئے بندہ نہیں کتراتا. جی، اگر کسی کو اپنے پاؤں تلے روندنا پڑے تو بندہ اس کا بھی جو ہے وہ خیال نہیں کرتا، اور پھر جو ہے بندہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، دوسروں کا خون کرتا رہتا ہے، دوسروں کی دلزاری کرتا رہتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے، فقط ایک مقصد کہ میرا اپنا ہی بھلا ہو اور میرے اپنا ہی فائدہ ہو. اور یہ پیش نظر اگر رکھے بندہ تو ایسا بندہ جو ہے ہمارے اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں ہے. ہمارے اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. فرمایا بندہ اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. بندہ اپنے لیے یہ کوئی پسند نہیں کرتا کہ مجھے جو ہے وہ کوئی نقصان پہنچا دے اور اپنا فائدہ جو ہے وہ اٹھا لے، مجھے کوئی جو ہے وہ اذیت پہنچا دے اور خود راحت و سکون میں رہے، میرا جو ہے وہ نقصان کر ڈالے اپنا فائدہ اٹھا لے، مجھے پاؤں تلے روند کر چلا جائے، خود آگے نکل جائے، کوئی بھی اپنے لیے پسند نہیں کرتا. تو ہمیں مسلمان بھائی کے لیے بھی اس چیز کو پسند نہیں کرنا چاہیے. اور جو ایسا کرتا ہے سلمان بھائی، معاشرہ اس بارے میں گواہ ہے کہ وہ بندہ پھر کبھی ہر دل عزیز بن ہی نہیں سکتا. یہ اس بندے کا یہ جو رخ ہوتا ہے نا، مطلب پرست ہوتا ہے، مفاد پرست ہوتا ہے، خود غرض ہوتا ہے، یہ اس کا چہرہ بندوں کے سامنے آ ہی جاتا ہے. پھر اگر وہ مارکیٹ میں رہتا ہے تو مارکیٹ میں اس کی عزت نہیں رہتی، خاندان میں اگر رہتا ہے تو خاندان میں اس کی عزت نہیں رہتی، کوئی اس سے اپنا کام جو ہے وہ اس کا کام کر کے نہیں دیتا. ایک وقت ایسا آتا ہے، لہٰذا بندے کو اس سے بچنا چاہیے. ایک بڑی پیاری حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تنگی کے دنوں میں اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے تو حضور نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ راحت کے دنوں میں اپنے رب سے دعا کیا کرو. راحت اور سکون کے دنوں میں، راحت اور سکون کے ایام میں اپنے رب کو یاد کیا کرو، اس سے دعائیں مانگا کرو. پھر تم جو ہے تنگی کے دنوں میں بھی دعا کرو گے تو اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا. اس کی شرح میں مرآت کے اندر مفتی صاحب نے لکھا ہے، فرمایا کہ ایسا بندہ گویا کہ خود غرض ہے. جب اس کو اپنا مفاد نظر آیا، جب اپنی غرض نظر آئی، پھر تو اپنے رب کے دربار میں جھک گیا، پھر تو رب سے مانگنا شروع ہو گیا. اور جب اس کا کام صحیح چل رہا ہے، حالات بڑے اچھے ہیں، تو پھر وہ رب سے مانگتا ہی نہیں. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایسے مفاد پرست آدمی کا حشر یہ ہوتا ہے کہ سزا کے طور پہ گویا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہ کرو، یہ مجھ سے مانگتا ہے، خود غرض آدمی ہے، اس کو یوں ہی رہنے دو. تو خود غرض آدمی جو ہوتا ہے وہ اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں اس کی بڑی مثالیں مل سکتی ہیں. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. آمین آمین آمین. اپنا فائدہ بھی سوچیں لیکن صرف اپنا نہ سوچیں. جو بات ہے خالد بھائی وہ سمجھنے کی، ڈیفرینشیٹ کرنے کی حاجت ہے. واہ واہ. اپنا نقصان نہ کریں، یعنی اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال کر کے جو ہے وہ آگے بڑھنا، یہ بھی نہ کریں. ٹھیک ہے، اپنا نقصان نہ کریں
اپنا بھی بھلا کریں دوسروں کا بھی بھلا کریں. یہ آئیڈیل سچویشن ہے. جی یہاں دیکھیں آپ خالد بھائی, یہ خود غرضی انسان کو بعض مواقع پر ظالم اور سخت دل بھی بنا دیتی ہے. جی جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کسی کے پاس کوئی پراپرٹی ہے, جائیداد ہے, زمین ہے, مکان ہے, گاڑی ہے, ایکس وائی زی عمران بھائی کوئی بھی چیز ہے, اور سامنے والا آدمی جو ہے نا وہ اس وقت یہ پرابلم کے اندر ہے. مثال کے طور پر بچہ بیمار ہے, ماں بیمار ہے, باپ بیمار ہے, یا فائنینشیل کرائسس کا شکار ہو گیا ہے, نقصان ہو گیا ہے, اس کے اندر کاروبار کے اندر کوئی نقصان ہو گیا ہے, کوئی پیسے لے کر بھاگ گیا ہے. اب یہ ایک اچھا آدمی ہے, یہ کسی کا حق رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی کیا کر رہا ہے, یہ اپنا گھر بیچ رہا ہے. اچھا بندے کو اب جب یہ بیچنے کے لیے آیا ہے تو خود کر بندہ کیا کرے گا, اگر اسے پتا چل گیا یہ مجبوری میں ہے تو اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے نا وہ بھی نہیں دے گا, اور بولے گا ابھی پیسے نیٹ کیش لے لو. کوئی 70 لاکھ روپے کی چیز ہے, بولے گا 50 لاکھ روپے, 50 بھی میں نے بول دیے ہیں, اب میں سوچ رہا ہوں کہ 50 بھی شاید نہیں کہتے ہوں گے. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ بیچارہ جو پہلے ہی پریشان حال ہے, جو پہلے ہی حالات کی چکی میں پس رہا ہے, جی اس کی معاونت کرنے کی بجائے جو وہ سیل کرنے آ رہا ہے اس سے بھی کیا کر رہے ہیں, یہ اپنا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ظلم کر رہے ہیں. اور سلمان بھائی اس بارے میں کہ بندہ واقعتاً پریشان ہو کر اپنی چیزیں بیچنے پر آ گیا, جی یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ جو خود غرض ٹائپ کا بندہ ہوتا ہے جی وہ ایک تو اس سے فائدہ لے رہا ہوتا ہے, اس کو پیس رہا ہوتا ہے, اور تیسرا کام یہ ہوتا ہے کہ اس پر بھی احسان جتلا رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو ابھی تم پر وقت پڑا ہے, ابھی ہم تمہارے کام آ رہے ہیں, مجھے بیچ دو, ہاتھوں ہاتھ پیسے لے لو. یہ ہاتھوں ہاتھ پیسے جو دے رہا ہوتا ہے نا, اس میں اس کی اپنی غرض ہوتی ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ جتنے اس کو چاہیے نا یہ تو مارکیٹ میں کوئی بھی دے دے گا, کیونکہ چیز مارکیٹ ریٹ سے کم مل رہی ہے. میرا بھائی میں آپ کو ابھی دے رہا ہوں, آپ کو دوبارہ نہیں بلاؤں گا, کھڑے کھڑے سودا کر لو. یہ جتنے احسان جتایا جا رہے ہیں اور جتنا اپنے آپ کو مددگار ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ دراصل اپنے شکنجے میں بندہ اس کو کس ہی رہا ہے. ایسی بات. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تو بیچارہ اونے پونے داموں اپنی چیز بیچ دیتا ہے, لیکن سلمان بھائی آئی وٹنس بات ہے کہ جس نے اس طرح چیز حاصل کی ہوتی ہے نا, ہضم اس کو بھی نہیں ہوتی, اللہ برت وہ بھی نہیں پاتا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نا بڑا بے نیاز ہے. وہ آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے آپ کی نیتوں پر. آپ نے اگر وہ ایک بادشاہ کا واقعہ بیان کیا گیا نا جس نے مسجد بنائی تھی, مسجد اس نے بنائی اور سارے شہر کو منع کر دیا کہ بھائی کوئی بھی اس میں خرچ نہیں کرے گا, صرف میں کروں گا. اور یہ ہو کہ ایک ثواب کی ہی نیت تھی, اچھی نیت تھی, لیکن یہ کہ ایک مسجد ایسی رہ جاتی صرف میرے نام کی ہو, پورے شہر کو منع کر دیا کہ کوئی اس میں خرچ نہ کرے. لیکن وہ رات کو سوتا تو خواب میں بار بار ایک ہی چیز دیکھتا کہ اس مسجد سے اس بادشاہ کا نام مٹا کر کسی خاتون کا نام لکھا ہوا ہے. وہ خواب اس کو اتنی مرتبہ آیا کہ اس خاتون کا نام اسے یاد ہو گیا. پھر اس نے اپنی سلطنت میں اعلان کروایا کہ اس نام کی کوئی خاتون ہو تو اسے ڈھونڈو بھائی, اس کا اس مسجد سے کیا لینا دینا ہے. تو ڈھونڈا گیا, ایک اتنی ضعیف خاتون آئی کہ اس کے لیے اپنے ہی کام کاج کرنا مشکل تھا, اتنی معمر خاتون آئی. بادشاہ نے اس کو بلایا, پوچھا تم نے کیا کیا ہے. میں نے اتنی محنت سے مسجد بنوائی, بار بار اس میں میرا نام مٹا کر میں خواب دیکھتا ہوں, تمہارا نام لکھ دیا جاتا ہے, میرے نام کی تختی کی بجائے تمہارے نام کا کتبہ لگا ہوا ہے. ہاں جی, اللہ, تم نے کیا کیا ہے اس کے لیے. حالانکہ میری دانش میں تو سب کچھ میں نے کیا ہے, خرچہ میں نے کیا, زمین میں نے خریدی, سارا بنوانے میں میں نے کردار ادا کیا. صحیح. اور میرا اعلان تھا کہ کوئی اور شامل نہ ہو. صحیح. تم نے اس کی مخالفت تو نہیں کی. اب وہ ڈرتی ڈرتی جواب دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت, میرے ذہن میں تو آپ کی مخالفت کا سوال آ بھی نہیں سکتا. بس ایک چھوٹا سا کام یہ ہوا ہے کہ جو سامان لادنے کے لیے اور یہاں مسجد کی تعمیر کے لیے سامان جس گدھے پر لادا جا رہا تھا, میں نے دیکھا کہ وہ بڑا پیاسا ہے اور پیاس سے تڑپ رہا ہے, مچل رہا ہے, لیکن اس کی جو رسی بندھی ہوئی ہے نا وہ اتنی سخت بندھی ہوئی ہے کہ وہ اب آگے بڑھ کر مزید پانی کے ڈول تک بھی نہیں جا سکتا. میں نے صرف یہ کام کیا تھا کہ پانی کا ڈول اس کے قریب کر دیا. اس گدھے نے
اس پانی کے ڈول سے پانی پی لیا اور میرا یہ کام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے تھا. یعنی کام اس کا بھی اچھا ہے, وہ بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اور اس کا کام بھی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی چاہے نیت کو قبول فرما لے. تو اپنے حدود سے, اپنے دائرہ کار سے, اپنے اختیار سے تھوڑا سا آگے نکل کر یا کم از کم اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے دوسرے کا حق اور دوسرے کا فائدہ سوچا جائے. اس سے بہت سارے فائدے ہیں. آپ خود غرضی سے نکل جائیں گے, دوسرے کے لیے رحم آپ کے دل میں آئے گا, مدد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب الگ عطا فرمائے. مارکیٹ کے اندر تو سلمان بھائی اس چیز کا خاص طور پر جو ہے نا ایک کہا جاتا ہے, جیسے بروکر افراد ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں, کہا جاتا ہے یار کہ اس طرح کا کوئی آئے نا کام تو وہ ہمیں بتائیے گا. تو باقاعدہ اس کو ڈھونڈا جاتا ہے کہ کوئی مجبوری میں اپنا مال بیچ رہا ہو, پراپرٹی اپنی بیچ رہا ہو, اپنی گاڑی مجبوری میں بیچ رہا ہو. ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر جو ہے اس کے لیے باقاعدہ ویٹ بھی کیا جاتا ہے, لوگوں کو کہا بھی جاتا ہے. تو ایسا واقعی نہیں ہونا چاہیے. دوسروں کا نقصان نہ کریں. جہاں پتہ چل رہا ہے بندے کو, دیکھیں پتہ ہوتا ہے جب آپ کو چیز خرید رہے ہیں, کم ریٹ میں خرید رہے ہیں, تو یہ عموماً دو ہاتھ سے خالی نہیں ہوتا. مطلب عام طور پر اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں, یوں کہہ لیں وہ دو ہاتھ سے خالی نہیں ہوتا. یہ پھر وہ دست نظامی کے اندر چلا جائے گا, معاملہ ہو جائے گا. ہاں جی, وجہ حسر جو بیان کرتے ہیں نا, کلمہ ہے, پھر آگے اس کے بہرحال چھوڑیں. اب کلمہ ہے, ہمیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اس کا ہی جو ہے نا وہ پتہ ہے, لیکن قافیہ پڑھیں گے آپ تو الکلمۃ لفظ. آگے چلتے ہیں. بہرحال میں قافیہ تو نہیں پڑھانی میں نے, اللہ رحمت کی نظر فرمائے. تو دو باتیں ہوتی ہیں جب ہم کسی سے کم ریٹ پہ چیز لے رہے ہوتے ہیں, تو دو باتیں ہوتی ہیں. یا تو ہم اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں, یا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز چوری کی ہے. اصلی چیز جو ہے نا, جو ذاتی ملکیت میں ہے, وہ تو اتنے کی ہو نہیں سکتی, اور یہ شے اس بندے کی ہو نہیں سکتی. اب جو بندہ خالد بھائی 50 پر گھوم رہا ہے, اس کے پاس ایک مطلب 2.5-3 لاکھ روپے کا موبائل ہو, تو مہروز بھائی لائٹ تو کم از کم بلنک ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 50 پر بیٹھنے والے, 50 چلانے والے سارے جو ہے نا وہ رڑک چھاپ ہی ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جسے یوں بولیں کہ مٹا کے رہتے ہیں, ایسے بھی ہوتے ہیں. لیکن پھر وہ جو 50 پر بیٹھے گا وہ 2.5 لاکھ کا موبائل بھی نہیں رکھے گا. جی, یہ بھی ساتھ میں مٹا ہوا ہوگا چاروں طرف سے مٹا ہوا ہوگا. درست فرمایا, اللہ رحمت فرمائے. یا تو وہ چوری کی چیز ہوگی مہروز بھائی جی, یا پھر ہمیں پتا ہوگا کہ یہ کسی پرابلم کے اندر ہے, پریشانی کے اندر ہے. تو دونوں صورتوں میں مہروز بھائی وہ سودے سے بندہ اجتناب ہی کرے, بچے. اور اگر پتا چل گیا ہے کہ یار یہ مجبوری میں ہے, تو کم از کم جو اس کی شے کی مارکیٹ ویلیو ہے, دل بندے کا بتا رہا ہوتا ہے مہروز بھائی کہ میں جو یہ لے رہا ہوں, یہ اس کو رگڑ کے لے رہا ہوں, یا اس کا نقصان کر کے لے رہا ہوں, یا اس کو جو اس کا حق بنتا ہے وہ دے رہا ہوں. کیا فرمائیں گے؟ کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں. ہاں جی. اور کسی کو نقصان پہنچا کر خود فائدہ حاصل نہ کریں. ہر انسان نہ فطری طور پہ سلمان بھائی اپنا فائدہ چاہتا ہے. ایون جو دنیا سے کنارہ کش ہے نا, وہ بھی اپنے فائدے کے لیے کنارہ کش ہے. جو اولیاء کرام ہیں جنہوں نے دنیا کو چھوڑا ہے, تو وہ اپنے فائدے کے لیے چھوڑا ہے, انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے دنیا کو چھوڑا ہے. ان کے پیش نظر آخرت کا فائدہ ہے. تو ہر انسان اپنا فائدہ چاہتا ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اپنا فائدہ چاہنا, اپنا بینیفٹ چاہنا, خود کو جو ہے آپ کسی لیول پہ لے کے جانے کی خواہش رکھنا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب یہ خواہش, جب یہ چیزیں دوسرے کا نقصان کر کے حاصل کی جاتی ہے نا, پھر یہ نیگیٹو سینس میں چلی جاتی ہیں. تو جب ہم خریداری کریں یا دیگر معاملات ڈالیں, تو بڑی کامن سی چیز ہے کہ اس کو نقصان نہ پہنچائیں, اس کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں. ہاں البتہ خریداری کے حوالے سے یا دیگر چیزوں کے حوالے سے دین اسلام کی روشن تعلیمات کی روشنی میں جو ایک اصول بنتا ہے نا, وہ یہ بنتا ہے, ایک ہے عدل و انصاف. عدل و انصاف اور شرعی تقاضا. وہ یہ ہے کہ جی خالد بھائی ایک چیز بیچ رہے ہیں اور یہ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی مثال کے طور پہ ایک گھڑی پہنے ہوئے, مہروز بھائی ایک گھڑی میں 5,000 روپے کی دوں گا. میں خریدار ہوں, میں کہتا ہوں خالد بھائی میں تو 2,000 روپے دوں گا. اب یقینی طور پہ 5,000 کے مقابل تو 2,000 ویسے ہی کم ہے, لیکن مارکیٹ میں ایسے بھی سودے ہوتے ہیں. لیکن یہ گھڑی واقعی میں 5,000 کی ہے. تو اب کیا ہوگا, میں نے ریٹ تو کم لگائیں لیکن اس کا حق مجھے حاصل ہے, یہ نہ دیں.
اور میں اپنی خواہش کے مطابق ان کو ریٹ لگا دیا. یہ عدل و انصاف اور شرعی تقاضا ہے. لیکن فضل کیا ہے؟ فضل یہ ہے کہ مجھے پتا ہے خالد بھائی ضرورتاً بیچ رہے ہیں بیچارے, نہیں تو ہاتھ کی جو گھڑی ہے یہ بیچنے کا عمومی طور پہ عرف نہیں ہے ہمارے یہاں, ایسے کوئی نہیں بیچتا بلا وجہ, تو یہ بیچ رہے ہیں. فضل یہ ہے کہ انہیں 5,000 کی ضرورت ہے, میں بولوں ہے تو یہ سیکنڈ ہینڈ ہو گئی آپ کے استعمال سے اور اس کی ویلیو گر گئی ہے, دل میں کہوں یہ بات, اور میں 5,000 کی خرید لوں, تو یہ میرا رب جانتا ہے. اور یہ سودا جو ہے یہ احسان, یہ صدقہ, یہ تبرع وہ ہے کہ جسے کہتے ہیں نا ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو, یہ اس میں داخل ہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں ذرا سا بھی احساس نہیں ہوگا کہ اس شخص نے میری مدد کی ہے اور مدد ہو بھی گئی ہے. تو ہم اپنے پیش نظر یہ چیز رکھیں. میں نے مدنی چینل کے ایک مشورے میں یہ چیز سیکھی, مشورہ ہو رہا تھا اور ایک اسلامی بھائی نے جو بات کی اس کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں یہاں پہ, پوری بات نہیں, وہ یہ کہ دیکھیں میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ میرے ماتحت ہیں, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, ہر مشکل میں آپ کے ساتھ ہوں, میں اسٹینڈ لوں گا, میں آپ کے لیے لڑوں گا, میں آپ کے لیے فائٹ کروں گا, میں آپ کا بینیفٹ چاہوں گا. لیکن جہاں آپ کی وجہ سے میرا لاس ہو رہا ہوگا نا, پھر میں پہلے سے ہی معذرت کر رہا ہوں, پھر آپ مجھے اپنے پیچھے کھڑا ہوا نہیں پائیں گے, بالکل, پھر میں آپ کے لیے فائٹ نہیں کر سکوں گا. تو خود غرضی جو ہے یہ بری جب ہوگی سلمان بھائی کہ جب دوسرے کا نقصان ہو رہا ہو. ورنہ آپ دیکھیں ویسے تو یہ نیگیٹو لفظ ہے اردو کے اعتبار سے خود غرضی, لیکن بعض معاملات میں خود غرضی اگر یوں لے کہ اپنی ذات کو ترجیح دینا, تو بعض چیزوں میں ترجیح دینے کا ثبوت موجود ہے. صحیح, جیسے دعا کرنا ہے تو پہلے اپنے لیے دعا کر لے, یہ بھی قول ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اسی طریقے سے ایثار کا موقع ہے کہ جی ایک چیز ہے اور دو اس کے طلبگار ہیں, تو اب ایثار کرنا ہے. ایثار کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کے لیے وہ چیز چھوڑ دے, تو اب ترجیح اپنی ذات کو دے, اب ایثار یہ کرے. یہ بھی ایک طرح کی آپ کہہ لیں من وجہ خود غرضی میں شمار کر لیں سے, سمجھنے سمجھانے کے اعتبار سے. نہیں تو اردو میں تو خود غرضی نیگیٹو معنوں ہی میں یوز ہوتی ہے. ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ سیلفشنس یہ ہے, جی وہی ہے, جس کی کنڈیمنیشن ہے, جی جی اسی کی مذمت کر رہا. اور مہروز بھائی ہر عقل مند ذی شعور بندہ سمجھتا ہے جی کہ پازیٹیو کیا ہے اور نیگیٹو کیا ہے. سمجھتے سب ہیں اپنے لیے, جی اپنے لیے سب سمجھتے ہیں, جی بالکل. لیکن مہروز بھائی بات یہ ہے کہ ہم اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں, جی ہم ایک خوبصورت معاشرے کے اعتبار سے اسلام کی خوبصورت تعلیمات کا جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. دیکھیں مہروز بھائی بارگیننگ کرنے میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے, بالکل جیسے آپ نے فرمایا ہے, یہ بھی ایک طریقہ کار بالکل موجود ہے. نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں طریقے موجود ہیں, جی بارگیننگ والا طریقہ بھی موجود ہے. اب وہ بھی یہ ہے کہ بھئی بندہ جیسے لے رہا ہے کہ بھئی آپ دیکھیں بات کرتے مہروز بھائی یوں عجیب معاملہ جو ہے وہ کرتے ہیں. جیسے کسی بندے نے بتایا کہ بھئی یہ چیز 1,000 روپے کی ہے, 10 روپے دیں گے اس کے بھائی, تو یہ بعض اوقات کیا کر رہے ہوتے ہیں بیچنے والے کے ساتھ, مطلب وہ مذاق کرنے کی بھی بعض کا سچویشن ہوتی ہے. مجھے بڑی ہنسی آئی, مارکیٹ گیا ہوا تھا میں سبزی لینے کے لیے, تو کوئی صاحب اور بھی سبزی لے رہے تھے, تو اب بات وہی اخلاقیات والی اور ایک خیر خواہی والی. تو انہوں نے پوچھا دھنیا پودینہ کتنے کا ہے, تو اس نے کہا 10-10 روپے کا. تو گرمیوں کے دن ابھی, اور دھنیا پودینہ بڑا نازک آئٹم ہوتا ہی ہے, ایسی بات جتنا بک گیا باقی لاس ہے. صحیح. تو وہ اس سے کہنا کہ صحیح لگاؤ. اب گرمی میں جب دکاندار بیٹھا ہوا ہے نا, آپ کو پتہ مطلب اس سر پہ اس کے دھوپ کی شدت, وہ کہنا بھائی 10 روپے میں کیا صحیح لگاؤں میں, آپ کو 10 روپے میں بھی صحیح لگاؤں. صحیح. تو اب بات یہ, اس کا سوال تو اتنا غلط نہیں تھا ان معنوں میں کہ ایک آفر دی تھی اس نے, لیکن بات یہ بعض اوقات نا آپ ان چیزوں سے نکلیں, ایسی بات یہ اس کا احساس کریں. جی اب یوں تو دھنیا پودینہ ہو سکتا ہے 10 روپے کی آپ کو ہمارے یہاں جیسے ملتے ہیں اس کے بنڈل ملتے ہیں, گٹھیاں ملتی ہیں, جی جی جی, تو وہ 10 روپے کی 2 یا 3 بھی مل جائے. اور میں بڑی چھوٹی بات کر رہا ہوں, رقم کے اعتبار سے بڑی چھوٹی بات کر رہا ہوں میں, لیکن جذبے کے اعتبار سے بہت بڑی بات ہے. جی کہ آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کی رحمت سے اللہ نے آپ کو ایک اچھا بزنس دیا ہوا ہے, اچھی جاب دی ہوئی ہے, اسمارٹ سیلری مل رہی ہے, اس میں 10, 20, 50, 100 روپے جو ہے نا اتنا میٹر نہیں کرتے. آپ دیکھیں گے لوگ جو ہیں بڑے بڑے ہوٹلز میں کھانا کھاتے ہیں اور ٹپ کے طور پہ 200, 300, 400, 500 روپے چھوڑ دیتے ہیں جو اوپر کے ہوتے ہیں. لیکن جب گلی میں آنے والے ایک سبزی فروش سے سبزی خریدیں گے نا, تو وہ 25 روپے کے ٹماٹر کے 20 روپے لگوا رہے ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ غلط ہے, لیکن ایک اخلاقیات, ایک خیر خواہی اور ایک اس کی مدد کرنا غیر محسوس انداز میں, وہ یہی ہے کہ خرید لو آپ,
آپ افورڈ کر سکتے ہو. بعض لوگ یہاں پہ یہ بھی کہتے ہیں اس سے عادت بگڑ جاتی ہے. بھائی آپ نے پورے معاشرے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا, آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے کہ میں اس معاشرے میں کیا پازیٹیو چینج لا سکتا ہوں, میں اس معاشرے کی کیا مدد کر سکتا ہوں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے گلی محلوں میں ہمارے یہ رواج ہے, چھابڑی فروش آتے ہیں, ٹھیلے لے کر آتے ہیں مختلف افراد. ابھی گرمیوں کے دن ہیں تو آپ کچھ خریداری کر رہے ہیں یا نہیں بھی کر رہے ہیں تو پانی پلا دو اسے. واہ, اتنی گرمی میں نا, تو یہ ایک خیر خواہی کا جذبہ ہوگا. یہ جو آپ پانی پلا رہے ہیں یقینی طور پہ اس بیچارے سبزی فروش سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنا, یہ رضائے الہی کے لیے آپ سبحان اللہ. خود غرضی سے نکلیں. حدیث پاک کو اگر ہم دیکھیں تو ایک مسلمان کی جو وہ بتائی گئی کیفیت بتائی گئی, وہ تو یہ بتایا گیا ایک امت جو ہے وہ گویا کہ دیوار کی مانند ہے اور یہ اینٹوں کی مانند ہے جو ایک دوسرے کو مضبوط کر رہے ہیں. تو ہمارے رویے ایسے ہی ہونے چاہیے. ہماری بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو اینٹ ہے نا اس کی سب حفاظت کریں, اس کو چاروں طرف سے سب پروٹیکٹ کریں, ہم کسی کو نہیں کریں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہمیں خود غرضی سے نکل کے, سیلفنس سے نکل کر, اور ہمیں دوسروں کا سوچنا چاہیے. بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے جیئیں. اچھا, بعض اوقات خاندان میں ایسا ہوتا ہے سلمان بھائی کہ کچھ افراد کمزور ہوتے ہیں, اور ہر خاندان میں تقریباً یہ ہوتا ہے اللہ ماشاء اللہ کہ کچھ افراد کمزور ہوتے ہیں, کچھ مضبوط ہوتے ہیں, کچھ مڈل پوزیشن پہ ہوتے ہیں. تو جو مڈل پوزیشن پہ ہوتے ہیں وہ تو اپنا ہی دال دلیا بیچارے چلا رہے ہوتے ہیں, تو وہ تو نیچے والوں کی مدد بھی نہیں کر سکتے, اوپر والوں سے وہ مانگتے بھی نہیں, جسے آپ کہہ لیں سفید پوش لوگ ہوتے ہیں, تو ان کو تو آپ اسکپ کر دیں. اب جو اوپر والے اور نیچے والے ہیں, تو اوپر والے بیچارے جو ہے وہ نیچے والوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات جو کمزور افراد ہوتے ہیں نا وہ پھر کمزور ہی رہتے ہیں, یعنی ان کی طبیعت میں, ان کی عقل و شعور میں کچھ اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں کہ ان کی مدد کی, وہ ختم ہوا تو اب دوسری مدد آ گئی. اس میں یہ لوگ جو ہے نا وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم انہی کے لیے کما رہے ہیں, ان کے لیے محنت کر رہے ہیں. تو نہیں, آپ ان کے لیے نہیں کما رہے, آپ اپنے لیے کما رہے ہیں. اور یہ جو ہے نا یہ ان کو دینا, یہ بھی آپ کی انویسٹمنٹ, ہاں جی, اپنے لیے دے رہے ہیں, اپنے لیے دے رہے ہیں, کیونکہ اس پہ آپ کو اجر و ثواب مل رہا ہے. ہاں, آپ کا کڑنا جلنا جو ہے وہ پازیٹیو ہونا چاہیے کہ آپ ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں, اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ پھر کھڑے ہونے کی کوشش میں تعاون کریں. جی, اور کوشش کریں آگے بڑھیں. جی, درست فرمایا, بڑی پیاری بات یہ بھی کہی. اور مہروز بھائی چلتے چلتے قیمت کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی, اور آپ نے ریڑھی بانوں کا بھی ذکر بیچ میں جو ہے کر لیا کہ جو گلی محلے میں آ کر کے سبزی جو ہے وہ بیچ رہے ہوتے ہیں. اچھا, سلمان بھائی ایک چیز اور بھی ہے, جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنی چیز بیچ رہا ہوتا ہے, اسے واقعتاً جو ہے نا وہ بیٹھا کسی ایسی جگہ پر ہوتا ہے کہ واقعتاً وہ اتنا دور سے لے کر آیا ہے, وہ قربانی دے کر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر وہاں بیٹھا ہوا ہے, وہاں کی صعوبتیں مشقتیں وہ برداشت کر رہا ہے. مثال کے طور پر اب میں اپنا ایک واقعہ آپ کو بیان کروں. ایک مرتبہ میں رات کو ہائی وے پہ سفر کر رہا تھا, تو میری گاڑی کی ہیڈ لائٹ بند ہو گئی. یا اللہ, اب رات کے وقت میں سفر ہو اور ہیڈ لائٹ بند ہو جائے تو سفر تو ہو نہیں سکتا. ایسی بات. اب بڑے پریشان, گاڑی کو جو ہے وہ اپنا سروس روڈ پر اتار کر سلو چلتے رہے. کوئی الیکٹریشین مل گیا, اللہ کا شکر ہے. تو اس نے کام کیا, تو اس نے کہا کہ بھائی میں یہ کام تو کر دوں گا, میں 1600 روپے لوں گا. اچھا, وہ کام ظاہر ہے بندہ گاڑی رکھتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کام کتنے کا ہے. وہ میری گاڑی کا پرابلم یہ تھا کہ وہ ہیڈ لائٹ کے جو ریلے لگا ہوا ہوتا ہے نا, وہ جو ہے وہ پگھل گیا تھا. وہ ریلے صرف چینج ہونا تھا, اور وہ جو ہے نا 500 روپے, حد سے حد 600-700 روپے تک کا کام تھا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ موقع کیسا ہے, محل کیسا ہے. اس وقت میں اب ظاہر ہماری بھی مجبوری, ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ جو ہے اس کو کر دیں. اس نے کام کیا تسلی سے, ہیڈ لائٹ آن ہوئی تو ہمارا سفر آگے کا آسان ہو گیا. اس کے بعد میں نے اس کا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا حضرت آپ یہاں پر کام تو کر رہے ہیں ہائی وے پہ بیٹھے ہوئے, لیکن یہ آپ کا یہاں بیٹھنا یہ ہم جیسے لوگوں پر آپ لوگوں کا بہت بڑا احسان بھی ہے. اس کو گلے سے لگایا, پیسے تو اس کو دیے, اس کو گلے سے لگایا, اس کا شکریہ ادا کیا. بھی آپ لوگوں کا یہ احسان ہے کہ جو آپ یہاں پر بیٹھے ہیں, اگر آپ نہ ملتے تو میں جو ہے سفر کیسے کرتا. سلمان بھائی وہ بندہ کہنے لگا میں 5 سال سے یہاں پر ہوں, اور جو بھی آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, حالانکہ ہم اپنا
جو ہے وہ گھر بار چھوڑ کر یہاں پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، روڈ پر ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا روڈ پر ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ ساری قربانیاں ہیں، پھر ہم مال دوسرے بڑے شہروں سے لاتے ہیں، ساری چیزیں ہیں، بہرحال کسی نے آج تک یہ میرا شکریہ ادا نہیں کیا، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ تو جو ہے نا مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو تھوڑا یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ بھئی بندہ جو ہے نا جو چیز بیچ رہا ہوتا ہے، مجھے ایک شخص کہا کرتا تھا کہ چیز کی قیمت نہیں ہوتی، قیمت آپ کی ضرورت کی ہوا کرتی ہے۔ نہیں جی، یہ میں اس سے تھوڑا معذرت کے ساتھ عمران بھائی اس سے ڈس ایگری کروں گا۔ ضرورت کی قیمت جو ہوتی ہے نا پھر وہ یہی ہوتی ہے، ابھی ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے تو پھر اس کا مطلب ہے یہ موبائل 500 روپے میں لوں گا، بھائی میں لینا تو دے دو، نہیں لینا تو بھاگ جاؤ۔ یہ تو دیکھیں نا، ہم آپس میں بیٹھے ہیں بات چیت کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک گفتگو کا حسن ہی ہوتا ہے، بندہ ایگری بھی کرتا ہے، ڈس ایگری بھی کرتا ہے، پوائنٹ آف ویو بھی ہوتا ہے۔ جی آپ دیکھیں، ایک جس طرح آپ نے فرمایا یہ پہلو فراموش نہیں ہو سکتا۔ بالکل، ایک بندہ جو گھر بار اپنا ایک چھوڑ کر کے دور میں روز بھائی ایفرٹ کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، ایسی بات ہے جب ایفرٹ بڑھتی ہے، کوشش بڑھتی ہے تو بندے کی امید اور جو چیز کا لیول ہوتا ہے ارننگ کا وہ بھی تھوڑا ڈیفرینشیٹ ہو جاتا ہے لیکن عمران بھائی جب میں یہ سمجھوں گا نا یار جو میرے پاس آیا میں اس کو لوٹ لوں، جی، اور جو میرے پاس آ رہا ہے وہ یہ سوچے گا کہ میں اس کو لوٹ لوں، میں سمجھ رہا ہوں میں اس کو لوٹ لوں، اس سوچ کا جو ہے وہ خاتمہ ہونا چاہیے۔ جب یہ سوچ آئے گی خود غرضی کی کیفیت ہی جو ہے وہ بن جائے گی، اور پھر بندہ یہ نہیں سوچے گا کہ بھئی کیا ہے کیا نہیں ہے، احساس، خیال، خیر خواہی، یہ ساری چیزیں بیچ میں سے جو ہے نا وہ رخصت ہو جائیں گی، اور بھئی میں تمہیں لوٹ لوں تم مجھے لوٹ لو، اب دونوں میں سے جو لوٹنے میں کامیاب ہو گیا وہ چل کے آگے جو ہے وہ بڑھ گیا۔ تو یہ اس سوچ کا خاتمہ ہونا چاہیے، چیزوں کی ریئلائزیشن بھی ہونی چاہیے۔ درست فرمایا آپ نے، بالکل۔ خیال ایک بندہ رات کو میں روز بھائی جو 2 بجے بیٹھا ہوا ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک چیز ہے، آپ نے، میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں کہ جو ہائی وے پر بیٹھا ہے، دور دراز کسی علاقے میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کو ضرورت پڑی، اس کی ایک ایفرٹ ہے، اس کا بنتا ہے، لیکن وہ بھی تھوڑا مطلب پنجابی میں کہتے ہیں نا بھائی چھرا تیز کرنے کی بجائے جو جتنا ہاتھ ذرا ہولا رکھے، ہاتھ ہولا رکھے ذرا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اگر نودرن عمران بھائی کو بات تو کنٹینیو کرتے تھے، وہ جو فرما رہے تھے قیمت چیز کی ہونی چاہیے جی، ضرورت کی قیمت ہوگی پھر تو کام جو ہے نا وہ اوپر نیچے ہو جائے گا۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ بہرحال آپ کا کہنا اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ ضرورت کی بھی قیمت ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب بندے کو جب ضرورت ہے اس وقت میں ہی اگر کوئی چیز آپ کو نہیں ملی، بعد میں چاہے آپ کو فری میں وہ مل جائے تو کس کام کی ہے؟ صحیح، ضرورت کے وقت میں وہ چیز ملے گی تبھی آپ کے کام آئے گی، تبھی آپ کے معاملات درست ہوں گے، آپ کی زندگی آسان تبھی ہوگی۔ بعد میں چاہے وہ فری میں کوئی لا کر آپ کو دے دے تو آپ کے کس کام کی رہے گی وہ؟ اگر آپ دونوں حضرات کی بات میں تطبیق کر دی جائے مرحبا، تو دونوں ہی درست ہو جائے۔ وہ یوں ہے کہ دیکھیں مارکیٹ میں جو ویلیو بنتی ہے نا وہ تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے رول سے ہی بنتی ہے عام حالات میں، لیکن بعض مخصوص حالات ہوتے ہیں جس میں ضرورت کی بھی اپنی ویلیو بن جاتی ہے۔ اچھا، ضرورت کی ویلیو 2 اعتبار سے بنتی ہے، آپ نے بھی اس کو بیان کیا۔ میں سمجھتا ہوں آپ کا جو اختلاف رائے ہے وہ سوری ہے، صورتاً ہے، حقیقتاً نہیں ہے۔ وہ یوں کہ ضرورت کی ویلیو ہوتی ہے۔ اب ضرورت کی ویلیو یہی ہے نا کہ ایک شخص کو ضرورت پڑ گئی ہے، ایک اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس فائدے کو بھر رہا ہے، نقصان اٹھا رہا ہے۔ بالکل، تو وہاں پہ بھی اس چیز کی خیر خواہی کا جذبہ اگر آ جائے تو وہ ضرورت کی اہمیت یوں کور ہو جاتی ہے۔ اس کو ضرورت پڑی ہے، میں خیر خواہی کر رہا ہوں، تو پھر یہ ضرورت پازیٹیو چلی جائے گی سلمان بھائی۔ اچھا، یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں اس میں آپ کو تجربہ اس کا میں بھی موجود تھا کہ ہم وہاں ناردرن ایریا میں اگر آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ پائے پہ آپ پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں پہ کوئی چیز لیتے ہیں تو جو چیز 20 روپے کی کراچی میں ہے وہ وہاں پہ 50 روپے کی مل جائے تو آپ چوم کے لیں گے اور اس کا شکریہ ادا کریں گے، کیونکہ آپ کو بھی احساس ہے کہ یہاں سے وہاں تک پہنچنے میں جو اس کے چارجز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں۔ سلمان بھائی، خود غرضی صرف پیسے کے معاملے میں نہیں، اس کو میں یوں کنکلوڈ کر دوں کہ جیسے حدیث مبارک میں ہے نا کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، تو سبھی خیر خواہی کریں نا۔ کیا بات، مرحبا۔ لینے والا بھی خیر خواہی کرے، دینے والا بھی خیر خواہی کرے، خریدنے والا بھی خیر خواہی کرے، بیچنے والا بھی خیر خواہی کرے۔ خیر خواہی کرنے کا حکم تو سب کے لیے ہے۔ بڑی درست بات فرمائیے، مرحبا۔ جی، میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی تک تو ہم صرف مارکیٹ میں ہیں اور لینے دینے، خرید و فروخت میں ہیں، ورنہ خود غرضی جو ہے وہ تو ایسی چیز ہے کہ اب گھروں میں اور رشتوں تک میں داخل ہے، اور یہ جہاں پہ بھی داخل ہو جائے نا سلمان بھائی، میں یہ عرض کروں کہ خود غرضی جو ہے نا یہ دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ اللہ، یعنی لوگوں کو محسوس بھی نہیں ہوتا یا وہ محسوس کر نہیں پاتے،
وہ آنکھوں دیکھے نابینا بن رہے ہوتے ہیں اور ان کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، ناطے ختم ہو جاتے ہیں، محبتیں کھا جاتی ہے خود غرضی۔ اللہ جہاں پہ خود غرضی نہیں ہوگی نا سلمان بھائی، وہاں آپ دیکھیں گے، میں عرض کروں، میں نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیکھا طرح طرح کے اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں۔ اس وقت بھی ہم جو فورم پر ہیں تو مختلف طبقات، مختلف ذاتوں، مختلف ریجن اور مختلف جغرافیائی ویلیوز سے ہمارا تعلق ہے۔ ایون ہم سب کی شاید مادری زبان بھی الگ الگ ہوگی، لیکن اللہ کی رحمت سے جو محبت ہے، جو اخوت ہے، جو ایک دوسرے کی بھلائی چاہنا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں بعض معاملات میں تو شاید سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ الحمدللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خود غرضی نہیں ہے، الحمدللہ، خود غرضی نہیں ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، بلکہ اللہ کی رحمت سے امیر اہل سنت نے جو سوچ دی کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، یہ بھی خود غرضی سے پاک کہ صرف میں نے فلاں نہیں پانی، صرف میں نے آگے نہیں نکلنا، صرف میں نے اللہ کی رضا نہیں پانی، مجھے تو پانی ہی ہے۔ پہلے اپنا تذکرہ کر لیا ہے کہ اپنی اور پھر ساری دنیا کی۔ تو یہ جو خیر خواہی کا جذبہ ہے نا، دین اسلام نے دیا، اور دعوت اسلامی دین اسلام کی تعلیمات گویا کہ گھول گھول کے امیر اہل سنت ہمیں پلا رہے ہیں، تو اس کے نتائج جو ہیں پھر وہ یہ ہیں عمران بھائی۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ جہاں پر بھی ہوں گے نا، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بھلائی، محبت، اخوت، بھائی چارہ، امن، سلامتی بچھا ہوا ملے گا، برستا ہوا ملے گا آپ کو، اور جہاں سے یہ چیزیں غائب ہو رہی ہیں وہاں پہ اس کے برعکس ملے گا۔ رشتوں میں آپ دیکھ لیں خود غرضی، کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں پر جو جائیداد ہے اس کی تقسیم کا معاملہ ہے، اب یوں تو یہ وراثت کا معاملہ ہے، لیکن اس میں خود غرضی کیا کہ جس شخص کا قبضہ ہے، جس شخص کے پاس ڈاکومنٹس ہیں، وہ ایسا سیلفش ہو گیا، اسے پرواہ ہی نہیں ہے میرے بھائی میرے بہنیں کس حال میں، جاؤ اپنا کام کرو، یہ تو سب میرا ہے۔ حالانکہ وہ خود بھی جانتا ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں۔ وہ جو ایک وراثت کے مسائل ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، یہاں پہ تو ہم خود غرضی کو لے رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے خود غرض ایسا بن گیا کہ معاذ اللہ نہ یہ پیش نظر رکھ رہا ہے کہ اللہ رسول کا کیا حکم ہے، اور نہ یہ پیش نظر رکھ رہا ہے کہ یہ میرے ماں جائے ہیں سارے، یہ کس حال میں کس قسم پرسی کی، کس تنگی کی، کس پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، بالفرض ان کا حق نہیں بھی بنتا اور میرے پاس ہے تو مجھے دینا چاہیے، لیکن یہ کیا سیلفش ہو گیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بات تو درست نہیں ہے دوسری طرف کی بھی ہے، لیکن وہاں سے جملے سننے کو یہ ملتے ہیں کہ ہمارا جینا مرنا ختم، اب نہ تم ہمارے جنازے میں آنا نہ ہم تمہارے جنازے میں آئیں گے، اور تم میرا منہ نہیں دیکھنا۔ اب یہ چیزیں جو ہیں ساری کہاں سے پیدا ہوئیں؟ ایک خود غرضی سے پیدا ہوئی، ایک شرعی حکم کو توڑنے سے پیدا ہوئی۔ اگر یہی خود غرضی نہیں ہوتی، جس کے پاس قبضہ تھا، جس کے پاس ڈاکومنٹس تھے، اور وہ عدل و انصاف کے ساتھ سب تقسیم کرتا، احساس کرتا دوسرے کے حق کا، تو یقینی طور پر صورتحال مختلف ہوتی، اور جہاں پہ ایسا ہو جاتا ہے وہاں پہ صورتحال مختلف ہوتی ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ گھر نہیں تبدیل کرتے، دل تبدیل کر لیتے، یعنی گھر دور نہیں کرتے، دل دور ہو جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ جی یہ گھر نہیں بکے گا۔ کیوں نہیں بکے گا؟ ماں باپ کی نشانی ہے۔ اصل میں تو خود غرضی چھپی ہوئی ہے، لیکن وہ اس کو ایک سلوگن تو دینا نا خوبصورت سا۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور مختلف جو ہے این جی اوز کی دیکھم دیکھی، ہم نے بھی یہ چیز اپنا لی ہے کہ بات کیسے کرنی ہے، تو وہ سلوگن تو اچھا دینا ہے اپنی خود غرضی کو چھپا کر۔ تو کیا ہے جی، یہ جو گھر ہے نا، یہ ابو نے بڑی محنت سے بنایا تھا، ان کے خون پسینے کی کمائی ہے۔ تم تو چھوٹے تھے بیٹا، ہم نے دیکھا ابو نے کیسے بنایا تھا، امی نے کیسے کرا تھا، تو میں اسے نہیں بکنے دوں گا۔ ہم بکنے تو نہیں دیں گے، لیکن ماں جائے جو ہے نا ان کو گھر سے باہر نکال دیں گے۔ اللہ اللہ۔ تو عربی کا مقولہ ہے جس کا مضمون و مفہوم یہ ہے کہ دل الگ کرنے سے بہتر ہے گھر الگ کر لیے جائیں، اور ایک خوش اسلوبی کے ساتھ ایک موقع محل کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے الگ کر لیے جائیں۔ ہماری پرابلم، اچھا بچے تو کرتے ہی ہیں غلطی، بعض اوقات بڑی بھی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، نہیں کوئی الگ نہیں ہوگا۔ اگر ضرورت محسوس کر رہے ہیں آپ تو کر دیں، اس سے محبت بڑھے گی انشاءاللہ۔ جی، اور تجربہ اور مشاہدہ یہی ہے کہ اس سے محبت بڑھتی ہے سلمان بھائی۔ اچھا، اس میں یہ جو کہا نا کہ گھر جو ہے وہ ماں باپ کی نشانی ہے، پچھلے دنوں اسی طرح کا ایک واقعہ آیا میرے پاس، تو کہنے لگا کہ وہ بھائی کہہ رہا ہے کہ میں گھر نہیں بیچوں گا کیونکہ یہ ابو کی نشانی ہے، بڑی محنت سے بنایا، امی کی نشانی ہے۔ تو آنے والا بندہ کہنے لگا، میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ کیا میں ابو کی نشانی نہیں ہوں؟ مجھے دور کر رہے ہو تم، اور مجھے جو ہے نا وہ حصہ نہیں مل رہا۔ تو کہنے لگا کہ بھائی یہ بہن بھائی بھی تو امی ابو کی نشانی ہے، ان کو بھی تو سنبھالو، ان کو کیوں الگ کر رہے ہو؟
تو بہرحال رشتوں کی قدر یہاں کرنی تو چاہیے اس میں بھی۔ عمران بھائی جو یہ وراثت کے تناظر میں بات ہو رہی ہے، یہاں تو خود غرضی نے انسان کو یہاں لا کھڑا کیا ہے کہ جن والدین نے بندے کو پالا ہوتا ہے اور مختلف گھرانوں میں مختلف طبیعت اور مختلف جب بندے کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، معاشی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ غیر مستحکم ہوتی ہے، تو بہت ساری چیزیں اس طرح کی دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں کہ ماں صرف بچے کی فیس پے کرنے کے لیے اپنے زیورات بیچ رہی ہوتی ہے، صرف اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کی اچھے کالج میں ایڈمیشن ہو جائے اس کے لیے باپ اپنی مختلف چیزیں بیچ رہا ہوتا ہے۔ اور جب اولاد کچھ کمانے لگ جاتی ہے نا، اور اس کو اب ایسا لگتا ہے کہ میری مزید ترقی اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے، میں تو اللہ کا شکر ہے اپنے پیروں پر کھڑا ہوں، لیکن میرے بچے چھوٹے ہیں، میں چاہ رہا ہوں میں ان کے فیوچر بنا دوں، تو میں کیا کر رہا ہوں گا، والد سے اس کی کوئی چیز بکوا رہا ہوں گا دوبارہ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ یہ بیچیں گے نا تو پھر ہم اس علاقے سے کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے، وہاں بیک گراؤنڈ اچھا ہوگا، لوگ اچھے ہوں گے، بچوں کو اچھی فضا مل جائے گی، اچھا ماحول مل جائے گا، 10 باتیں ذہن میں آئیں گی، اور اس پر کسی کے ساتھ جبر کیا جا رہا ہوگا، اپنے رشتے کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اور جب وہ بات نہیں مانیں گے سلمان بھائی، تو پھر ایک سوال ہے جو دل چیر دیتا ہے، آج تک آپ نے میرے لیے کیا ہے؟ وہ جو 6 فٹ کا قد بندے کا نکل آیا نا ماں باپ کی قربانیوں سے، اور ماں باپ نے کس طرح سے اپنے خون پسینے کی گویا کمائی سے اس کو پالا ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کی خود غرضی اسے یہاں لا کھڑا کرتی ہے کہ یہ والدین سے سوال کرتا ہے آپ نے میرے لیے کیا ہے؟ آپ کا اپنا مفاد تھا تو آپ نے یہ کر دیا، جب آپ کا مفاد ختم ہو گیا اب آپ میرے لیے کوئی قربانی نہیں دے سکتے۔ ماں باپ سے ان کے جیتے جی آپ کی وراثت میں جو میرا حصہ ہے وہ مجھے دیں۔ اللہ یہ سوال کیسا؟ یہ سوال ہی غلط ہے بھائی، ابھی تو حصہ تمہارا ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کے بندے کہہ بھی رہا ہے آپ کی وراثت کا حصہ، بھائی وراثت تو تب بنے نا، گویا کہ یہ کہہ رہا ہے باپ کو کہ آپ مر جائیں، جی مطلب اس کا دیکھیں میں لفظ خود غرضی کہاں لا رہی ہے؟ ہاں جی یہ کھولیں، تھوڑا کھول کے بیان کرنا جی، اس ڈبے کو کھولیں تاکہ پتہ چلے اندر کیا ہے۔ اندر کیا ہے، درست فرمایا ہے جو خالد بھائی نے فرمایا نا جی کہ آپ وراثت میں سے حصہ مجھے دیں، یہ کہنے والے بھی ہوتے ہیں، تو گویا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، ذرا اس پہ غور کر لیں، جملے کو کھولیں گے تو یہ ہوگا ابا جی آپ مر جائیں، آپ قبر میں جائیں، تاکہ یہ جو آپ نے بنایا ہوا ہے نا یہ اس میں سے اتنے پیسے مجھے مل جائیں، یہ مطلب ہے اس کا، کسی سے پوچھ لیں جا کے، بالکل یہی بنتا ہے۔ جس کو علم الفرائض کا پتہ ہے، جس کو دین اسلام کا پتہ ہے، اس سے جا کر پوچھ لیں کہ والد کو یہ کہنا کہ ابا جی مجھے میری وراثت میں جو حصہ بنتا ہے وہ مجھے ابھی دے دے، اس کا مطلب کیا بنتا ہے اس کا؟ ڈیٹیل میں جائیں گے، ڈیپ میں جائیں گے تو یہی مضمون نکلے گا اس کا۔ اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ دیکھیں جو پوائنٹ ہے ہمارا مہروز بھائی، ہم اس کو کلیئر کریں تاکہ کوئی مسکنسپشن کا شکار بھی جو ہے وہ نہ ہو۔ اسلام نے ہمیں خیر خواہی، بھلائی، احساس، خیال، اس کا درس اور سبق دیا ہے، بالکل، اور صرف اپنا فائدہ سوچنے کی بجائے اجتماعی فائدے پر بھی غور کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کا نقصان کر کے اپنا فائدہ نہ کرنا، بہت اعلیٰ، اس کی بھی تعلیم دی ہے۔ اس کی پذیرائی اسلام میں نہیں ہے کہ دوسرے کو لوٹ لو اور خود جو ہے نا وہ نکل جاؤ۔ یہ جو سوچ ہے نا کہ جیسے رات کو، جیسے ہمارے قبلہ سید احمد شاہ صاحب بتا رہی ہیں دام قدم القدسیہ، جب میرے پاس مجلس رابطہ بین العلماء اور مشائخ تھی تو پاکستان سطح پہ کارکردگی کے ذمہ دار تھے، مشرعین کا بھی میسج تشریف لایا ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو توجہ انہوں نے بھی دلائی ہے کہ بھی رات میں جیسے مثال کے طور پر کوئی نکلا ہے، بچہ بیمار ہے، جیسے آپ نکلے ہیں، کوئی ٹیکسی والا ہے، آپ بولے بھائی میں تو رات کو 12 بجے ٹیکسی چلا رہا ہوں، بھائی فلاں جگہ جانا ہے، ہاسپٹل میں جانا ہے، دن میں جائیں کتنے پیسے لگتے ہیں؟ 250 روپے، رات کو آپ اس کے جو ہے نا وہ آپ 350 روپے لے لیں اس کا، یا 400 روپے چلیں اور بڑھا لیں، 400 روپے لے لیں، بھائی 1000 روپے لوں گا، کوئی بات ہے کرنے والی؟ یعنی یہ جو لوٹ لو والی ہے نا، سامنے والے کو بس کھسوٹ لو، اس سوچ کا خاتمہ ہونا چاہیے، جبھی اب معاشرے کے اندر محبتیں جو ہے وہ پروان چڑھیں گی، جبھی خیال، احساس، قدر، ان ساری چیزوں کا جو ہے نا وہ معاملہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، ہم ایک دیکھیں ایک جسے بولے اخلاقیات کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، جتنی بات ہے اس کو اتنا جو ہے نا وہ رکھا جائے تو میرا خیال ہے یہ بہتر رہے گا۔ اپنے اندر احساس پیدا کریں، یہ دکاندار بھی اور ہم جو کنزیومر ہیں، ہم جو لینے والے ہیں، خریدار ہیں، ہم بھی ذہن بنا لیں
کہ نہ ہم اس طریقے جائیں کہ میں دکاندار کو لوٹ کے آ جاؤں اور نہ دکاندار اس جگہ پر بیٹھے آج جو آئے گا بس اس کو لپیٹ لینا ہے اس کو. اس سوچ کا خاتمہ کر کے سب کا بھلا، سب کی خیر اور اپنا بھی بھلا اور اپنی بھی خیر، اس کے مطابق چلیں گے تو خیر پائیں گے. جی عمران بھائی کچھ فرما رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس طرح کرنے والے لوگ در حقیقت اپنا فائدہ کر رہے ہوتے ہیں. آج ہم کسی کی مجبوری میں کسی کے کام آئیں گے، واہ واہ کل کوئی ہماری مجبوری میں کام آئے گا. آج ہم کسی کے کام میں روڑے اٹکائیں گے، کسی کے کام میں مشکلات جو ہے وہ پیدا کریں گے، کل ہمارے کاموں میں مشکلات پیدا ہوں گی، ہمارے کام اٹک جائیں گے. تو ہم یہ جیسے کہ وہ حدیث مبارک ہے نا کہ جو بندہ کسی اپنے مسلمان بھائی کی غیبت میں، اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے دعا کرنے سے، قبول کرنے سے پہلے دعا کرنے والے کے لیے قبول فرماتا ہے. واہ 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 واہ. تو دوسرے مسلمان بھائیوں سے خیر خواہی کرنا، ان کا احساس کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ در حقیقت ہم اپنے ساتھ بھلائی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے برے وقت میں اللہ رب العالمین ہمارے مددگار پیدا فرما دیتا ہے. اب اس میں بھی ہماری یہ نیت نہ ہو کہ میں جو ہے یہ بھلائی اس کے ساتھ اس لیے کر رہا ہوں کہ کل یہ میرے کام آ جائے، کل یہ میرا کام کر دے، یہ تو ادلا بدلا ہو جائے گا. یہ نیت نہ کرے. اس وقت جو یہ کام کرے تو محض اللہ کی رضا کے لیے کرے، رب کو راضی کرنے کے لیے کرے. اور پھر رب کا کام ہے، وہ کارساز ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے، وہ غیب سے کام بنانے والا ہے. تو جب ہماری مشکل آئے گی اللہ رب العالمین غیب سے ہمارے کام بنا دے گا. اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ بندہ کسی کی مجبوری میں کام آتا ہے اور اس کی مجبوری میں ایسے ایسے اسباب بنتے ہیں کہ بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ تو کبھی سوچا نہیں تھا ایسا ہو جائے گا. تو دوسروں کے کام آئے. آپ کا وہ جملہ بڑا پیارا کہ سب کا بھلا سب کی خیر اور سب کے بھلے میں اپنا خیر. ایک بات میں عرض کرتا چلوں، آپ نے جو ساری بات سلمان بھائی اس وقت کی، جو کنکلوژن کیا وہ ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیا. میں مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے عرض کر دوں کہ جو سوچ ہے نا لوٹ لو، کھسوٹ لو، جیب خالی کر لو، مارکیٹ کے اعتبار سے بھی نا یہ فیزیبلٹی بنتی نہیں ہے. صحیح. کیوں؟ کیونکہ جو اچھا کاروباری ہوگا نا شخص، جس کو کاروبار کی سینس ہوگی، وہ کسٹمر بناتا ہے. اور کسٹمر لوٹ لو، کھسوٹ لو، جیب خالی کرنے سے بنتا نہیں ہے. آپ اسی دکاندار کے پاس، اسی کمپنی کے پاس بار بار جاتے ہیں جس سے آپ کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے اور جو مارکیٹ ویلیوز کے مطابق کام کر رہی ہوتی ہے. ورنہ اگر آپ کو محسوس ہو جائے ایک دفعہ کہ جناب اس نے تو، جسے ہماری مارکیٹ کی زبان میں کہتے ہیں، چونا لگا دیا، تو پھر آپ نہ خود جاتے ہیں نہ کسی دوسرے کو جانے دیتے ہیں. اگر عمران بھائی کہہ رہے ہوں گے نا کہ میں یہ چیز خریدنے فلاں مارکیٹ جا رہا ہوں اور میں پہلے سے ڈس کھایا ہوا بیٹھا ہوں، تو میں ان کو کہوں گا بھائی رحم کرو اپنے اوپر، چونا لگا دیں. ہاں وہاں پہ ہی ہوا ہے تو آپ وہاں نہیں جاؤ. اور اگر ویسے مہروز بھائی پان میں بھی جو ہے نا تھوڑا ہی میرا خیال ہے مناسب ہوتا ہے. تو جو پان کھاتے ہیں وہ بھی زیادہ چونے والے پان سے کتراتے ہیں، اور اگر کوئی زیادہ چونا کہیں لگ بھی جائے پان میں تو پھر بیچارے پریشان بھی ہوتے ہیں. اللہ خیر فرمائے. وہ کنٹینیو کریں بات. اب یہ مارکیٹ ویلیوز کے حساب سے بھی درست نہیں ہے. آج آپ دیکھتے ہوں گے، بالخصوص میں عرض کروں، بالکل ینگسٹر جو ہے نا، جو اپنی ایجوکیشن سے فارغ ہو کر یا ہنر سے فارغ ہو کے بزنس کی طرف آتے ہیں، ان کی ناکامی کی ایک وجہ، ناکامی کا ریشو زیادہ ہے، اس کی ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے وہ راتوں رات جو ہے نا ساری منزلیں طے کرنا چاہتے ہیں. اور وہ چاہتے ہیں میرے جو 20 کسٹمر ہیں نا، یہ مجھے وہاں پہنچا دیں جہاں سامنے والا 200 کسٹمر کو سروسز دینے کے بعد پہنچا ہے. تو وہ 20 کسٹمر کا ساری جیبیں خون پسینہ سب کچھ نچوڑ لینا چاہتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بیچارے سارا دن جو ہے نا مکھیاں ہی مارتے رہتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو اپنا کاروبار، اپنی سروسز کو بڑھانا ہے، آپ چاہتے ہیں وہ مستقل مزاجی سے چلتی رہیں، آپ کا ایک کاروبار ڈیولپ ہو، یعنی ایون آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے ایک گڈ ول بن جائے، مہیا کر جائیں آپ، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جو مارکیٹ مورلز ہیں، جو مارکیٹ ویلیوز ہیں، جو دین اسلام کے مطابق ہیں، آپ ان کو فالو کریں. انشاءاللہ قطرہ 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 سمندر بنتا چلا جائے. مرحبا مرحبا. بڑی پیاری بات کہی ماشاءاللہ. گفتگو کافی ہو رہی ہے اور عبدالحبیب بھائی کا ویڈیو پیکیج ابھی ناظرین ہم شامل کر رہے ہیں. آئیے دیکھیے. جو شخص کسی چیز کی خواہش کرے پھر اپنی خواہش کو ترک کر دے اور دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے تو اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. کبھی تو زندگی میں ایسا کرنا چاہیے نا. اچھا اس میں یہ ذرا اس حدیث کو سمجھیے گا، اس میں کوئی اماؤنٹ نہیں بتائی گئی کہ بھائی اتنے لاکھ روپے کا ایثار کرے گا یا اتنی قیمتی چیز ایثار کرے گا تبھی یہ مغفرت کی بشارت ہے. کسی بھی چیز پر کر سکتا ہے. اب روز مجھے اور آپ کو موقع ملتا ہے جو بسوں میں سفر کرتے ہیں،
نارملی جا کر بس میں اچھی سیٹ ہم نے دیکھ لی, بیٹھ گئے. اب ہمیں لگا کہ کوئی بزرگ آ گئے ہیں یا کوئی مسلمان آیا ہے, یا ہمیں لگتا ہے کہ یار میں کھڑا ہو جاؤں, اس کو بٹھا دوں, کتنا خوش ہوگا اور مجھے ایثار کا ثواب ملے گا. تھوڑی دیر بعد میرا سٹاپ بھی آ جائے گا. 10 منٹ 15 منٹ تکلیف برداشت کر کے اگر جنت ملتی ہو تو یہ سودا مہنگا تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا, گرمیوں میں مسجد میں جاتے ہیں تو پنکھے کے نیچے اپنی جگہ بک کر لیتے ہیں, یار میں نے یہاں نماز پڑھنی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ کوئی اور بھائی بھی آ رہا ہے بیچارہ گرمی سے آ رہا ہے, بھائی آپ ذرا پنکھے کے نیچے پڑھ لیں, کتنی اس کو خوشی بھی ہوگی. اور اگر کچھ دیر کے اس ایثار پر مجھے مغفرت مل جائے, میرا خرچ کیا ہوا. کبھی کسی کولر پر ہم پانی پینے جاتے ہیں, کولر لگے ہوئے ہوتے ہیں کئی جگہوں پر, ہم پانی پی رہے ہیں, پیچھے اور بھائی بھی کھڑے ہیں, آپ نے گلاس بھرا اور انہیں پیش کر دیا, پیاس آپ کو بھی لگی ہوئی ہے, آپ نے ان کو دے دیا. یہ ایثار ہی ہے نا, پانی کا گلاس تھوڑی دیر بعد آپ کو بھی مل جانا ہے, لیکن کیا معلوم یہ ایثار اللہ کریم ہمیں مغفرت عطا فرما دے. ہم دسترخوان پر بیٹھتے ہیں, کبھی دوستوں کے ساتھ, کبھی فیملی کے ساتھ, بغیر بتائے ہم تھوڑا اپنا ہاتھ روک لیں کہ یہ اچھے اچھے کھانے پہلے میرے فیملی ممبرز لے لیں, میری والدہ لے لیں, والد لے لیں, بچے لے لیں, میں بعد میں لے لوں گا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح دوستوں کے ساتھ بیٹھیں, لوگ کرتے کہ اچھی اچھی چیزیں اپنی طرف کر لیتے ہیں, اگر تھوڑا سا رک جائیں یا انہیں پیش کر دیں, کیا جائے گا اور آ جائے گا. لیکن یہی وہ ایثار ہوگا. اللہ کریم ہے, اللہ بڑا رحیم ہے. اگر آپ کی نیت اچھی ہوئی تو شاید یہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. کتنا آسان ہے اس سنت پر عمل کرنا, کتنا آسان ہے نیکی کمانا, لیکن بس مائنڈ چینج ہونے والی بات ہے کہ دوسروں کا بھلا ہو جائے. وہ بزرگوں کا ایک بڑا پیارا کال ہے نا, سب کا بھلا سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. بندہ سب کا بھلا سوچتا ہے نا, اس کا بھی بھلا ہو جاتا ہے. جو دوسروں کا برا سوچتا ہے وہ ایک وقت آتا ہے خود بھی اس گھڑے میں جا کر گر جاتا ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت جو تھی بردہ لے کر حاضر ہوئی. بردہ چادر کو کہتے ہیں. حضرت سیدنا سہل بن سعد نے ابو حازم سے کہا کہ تم جانتے ہو یہ بردہ کیا ہے, کیونکہ یہ روایت بھی حضرت سیدنا سہل بن سعد فرما رہے تھے. تو انہوں نے حضرت ابو حازم سے کہا, تو انہوں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں, یہ ایک چادر ہے جس میں حاشیے بنے ہوتے ہیں. اور اس عورت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں نے اسے اپنے ہاتھ سے بنا ہے. بڑے پیار سے, بڑی تعظیم سے اس نے وہ چادر تیار کی تھی تاکہ حضور میں آپ کو پہناؤں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قبول فرمایا, اور آپ کو اس کی حاجت بھی تھی, ضرورت بھی تھی. تو آپ ہمارے پاس تشریف لائے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا تہبند بنایا ہوا تھا, یعنی وہ چادر قبول بھی فرمائی اور لباس کا حصہ بھی بنا لی. ایک شخص اس نبی پاک کے قریب آیا, اس چادر کو ٹٹولنے لگا, کہتا حضور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ چادر جو ہے وہ مجھے پہنا دیجیے. نبی پاک نے زیب تن کی ہوئی ہے, تہبند باندھی ہوئی ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں میں تجھے پہناؤں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جتنی دیر اللہ تعالیٰ نے چاہا مجلس میں تشریف فرما رہے, پھر واپس تشریف لے گئے, اور پھر اس چادر کو لپیٹا اور اس طلب کرنے والے کے پاس بھیج دی کہ اسے دے دو جس نے مانگی تھی. لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ جب تم جانتے ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی سائل کو واپس نہیں لوٹاتے, تو تم نے چادر کا سوال کر کے اچھا نہیں کیا, کیونکہ نبی پاک نے پہن بھی لی تھی, انہیں حاجت بھی تھی, اس عورت نے بنائی بھی بڑی تعظیم سے, بڑی خوبصورت چادر تھی وہ. تو اس شخص نے بڑا کمال کا جواب دیا, وہ کہتا ہے اللہ کی قسم یہ مبارک چادر فقط میں نے اس لیے مانگی تاکہ یہ میرا کفن بنے. حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہی مبارک چادر بعد میں اس شخص کا کفن بنی. مگر ناظرین یہاں یہ بات تو سیکھنے کو ملی نا کہ ضرورت بھی تھی, حاجت بھی تھی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال بھی کر لی تھی, مگر مانگنے والے کو عطا فرما دی. اللہ کرے کہ یہ ایثار کا جذبہ جو ہے وہ ہمارے دلوں میں بھی آ جائے اور ہم بھی ایثار کرنے والے بن جائیں. ہم لوگ بعض اوقات چیزیں دیتے ہیں, آج کل تو ہمارے پرانے سویٹر نکلیں گے, پرانے جیکٹ نکلیں گے جس کی زپ ٹوٹ گئی ہوگی, جس میں سوراخ ہو گیا ہوگا, جس جراب کو ہم پسند نہیں کر رہے ہوں گے, رنگ اس کا اڑ گیا ہوگا. اب ہمیں یاد آئے گا کسی غریب کو دے دو, ٹھیک ہے دینے میں وہ بھی حرج نہیں ہے, مگر مزہ یہ ہے ناظرین کہ مجھے جس چیز کی ضرورت ہے, جو مجھے پسند بھی ہے, اچھا پھر اس کا لیول اور ہے, اگر آپ کو پسند بھی ہے اور آپ اسے چاہتے بھی ہیں اور اب آپ اسے دے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں, تو اس کا مزہ ہی اور ہے, اس کی جو ہے وہ سمجھیے کہ برکت ہی اور ہے. ہم نارملی جب اپنے لیے چیز خریدتے ہیں بہترین خریدتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے خریدتے ہیں بہترین خریدتے ہیں, اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو گھٹیا دیتے ہیں. خود غور کریں, کیا یہ اچھا لگتا ہے؟ اپنے دوستوں کو ایسا گفٹ دیں گے آپ کہ جس کے جو کپڑے پھٹے ہوئے ہوں, جو کھانا بچا ہوا ہو, فیملی دوست آتے ہیں تو بہترین کھانا, تو جب اللہ کی راہ میں دیں تو اسی اچھے کھانے میں سے بھی تو دینا, وہ انشاءاللہ اس کا اجر اور ہوگا, اس کی برکت اور ملے گی. واہ جی واہ, زبردست ماشاءاللہ انداز کے ساتھ ہمارے زبردست رکن شورا کا زبردست ماشاءاللہ موضوع جو ناظرین نے سنا, اللہ پاک عمل کی سعادت نصیب فرمائے. کال دیتے ہیں مہروز بھائی, جی آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی
آج کا موضوع بڑا ہی غور و تفکر والا ہے، خود غرضی آج معاشرے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور اس کا دوسرا نام ہے کہ کام نکل جائے تو کون اور میں کون، یہ بات بڑی پائی جاتی ہے معاشرے میں۔ سلمان بھائی، میں آپ سے چاہوں گا اور مہروز بھائی سے چاہوں گا کہ اس کے تعلق سے مدنی پھول عطا کرے کہ بعض لوگ لوگوں کو یوز کر لیتے ہیں، اس کے بعد ان سے سلام کلام سے بھی دور ہو جاتے ہیں، ان سے بے رخی کر لیتے ہیں، اور پھر دونوں کے بیچ میں غیبت اور چگلی کا معاملہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ بچائے۔ یہ بھی مہروز بھائی، عمران بھائی نے درست فرمایا ہے جی، طبقہ تو ہے، یہ کام ہو گیا، اب تو کون اور میں کون، یہ بھی طریقہ۔ ویسے یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ جب ضرورت میں ایک بندہ آپ کے کام آیا ہے، وہ کہتے ہیں نا a friend in deed is a friend in need، a friend in deed یعنی حقیقت میں فرینڈ وہی ہے، a friend in need، ایک in deed ہے، دوسرا کیا ہے؟ نیڈ ہے۔ لوگ بہرحال اس کو الٹا بھی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے سلمان بھائی، اس کو خود کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ ایسے جو افراد ہوتے ہیں نا کہ جب تک کام تھا تو جناب وہ آپ سب کچھ تھے، لیکن جب کام نکل گیا تو آپ کو بھول بھلیاں کر دیا اور تو کون میں کون والی بات ہو گئی۔ تو یہ نہیں ہے زندگی میں کہ ایک ہی دفعہ آپ کو کام پڑا۔ مجھے سلمان مدنی سے ایک ہی کام تھا، ایسا نہیں ہے، ایسی بات۔ زندگی یوں تو 4 دن کی، لیکن یہ 4 دن جو ہے نا 50-60 سال میں گزرتے ہیں، ایسی بات۔ تو پھر جو ہے نا 10 دفعہ اور بھی کام پڑتا ہے، اور لک پھر بندہ بولتا ہے، ہاں لک پتہ جاتا ہے، ہاں جی، اور پھر وہ اگلی دفعہ بتا بھی دیتا ہے آپ کو، تو کون؟ حضرت آپ تو بھول ہی گئے تھے، آج کام پڑا تو آ گئے، بول دیتے لوگ یہ بات، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہاں پہ یہ بھی یہ غلط ہے، آپ کو سب سے رابطہ بھی رکھنا چاہیے، سب سے محبت سے پیش آنا چاہیے۔ اب رابطہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک شخص سے کام کرایا تھا تو ہر دوسرے ہفتے جو ہے نا رس ملائی اس کے گھر پہنچانی ہے آپ نے، یہ نہیں کرنا، لیکن جہاں کہیں نظر آ جائے تو سلام دعا یوں ہیلو ہائے تو بندہ کرے نا، کم از کم یہ کافی ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو بھی تجربہ ہوگا، ہمارے سے ملنے والے جو افراد ہوتے ہیں جن سے ہمارا تعلق ہے وہ مختلف کیٹیگریز کے ہوتے ہیں، بعض کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ چلتے چلتے آپ سلام کر دیں انہیں، ان سے حال احوال پوچھ لیں، وہ اتنا کافی ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ نے اسے نظر انداز نہیں کیا، اور ہو یہ رہا ہے کہ ادھر سے وہ آ رہے ہیں حضرت اور یہاں سے آپ جا رہے ہیں اور آپ ایسے گزر گئے جیسے جانتے ہی نہیں ہے، یہ چیز فیل ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ سلمان بھائی، بعض لوگوں سے کام ہی نا بڑا مختصر سا ہوتا ہے۔ اب جیسے ابھی جو پیچھے عمران بھائی نے واقعہ سنایا تھا کہ ہائی وے پہ ابھی اس سے گلے بھی مل لیے اور جناب اس کو شکریہ بھی ادا کر دیا، سب کچھ کر دیا، لیکن یہ 50 دفعہ ہائی وے سے گزریں گے تو اس کے پاس رک کے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تو نہیں رکیں گے، اور اس کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ پوچھنا چاہیے عمران بھائی، رکیں گے کہ نہیں رکیں گے؟ نہیں بنتا نہیں ہے نا، نہیں رکیں گے۔ یہ بھی سروس روڈ پہ جا کر اس کے پاس رکنا ہے تو مجبوری میں رکے تھے، اس سے تھوڑی رکے تھے، پاسبل میں نہیں ہے ظاہر۔ ہاں ایسی بات۔ اب جو ہے نا اس کا رائٹ یہ نہیں بنتا یہ کبھی اچھا حضرت آج آ رہے ہیں آپ تو ہمیں بھول ہی گئے تھے، تو یہ کہیں گے بھائی اللہ بچائے آپ کو بھولے ہی رہے تو ٹھیک ہے۔ جیسے ڈاکٹر بولے کہ حضرت آپ تو آتے ہی نہیں ہیں۔ میں بھی رمضان شریف میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تو میں نے ان سے کہا کہ ہر سال آپ کے پاس آنا پڑتا، کہنے نہیں پچھلے سال آپ نہیں آئے تھے۔ اللہ، ڈاکٹر صاحب آپ کیا چاہتے ہیں میں ہر سال لازمی آپ کے پاس آؤں؟ تو بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جانا پسند نہیں کرتا اور وہ تعلق بھی بس اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو چیزوں کو یعنی ڈیفرینشیٹ کرنے کی حاجت ہے، ہر بات کے لیے ایک مقام ہے اور ہر مقام کے لیے ایک بات ہے۔ مرحبا جی۔ آج آپ کے پروگرام کا ٹاپک ہے خود غرضی۔ دین اسلام وہ اعلیٰ مذہب ہے کہ دنیا بھر میں اس کے ماننے والے ہیں، ان کو دین اسلام نے یہ تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں کہ مسلمان کی خیر خواہی چاہو، مسلمان کا بھلا چاہو۔ تو یہ چیزیں چھوڑ کر ہم اس مقام پر پہنچے کہ خود غرضی کی بیماری ہمارے عام ہو گئی ہے۔ آج عہدے کے لیے انسان عزتیں بھی رون ڈالتا ہے، رشوتیں بھی کھلاتا ہے، کیا کچھ نہیں کرتا، تو یہ صرف خود غرضی ہے کہ مجھے یہ عہدہ مل جائے۔ اور بھی بہت سارے معاملات میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود غرضی سے ہمیں محفوظ فرمائے، پناہ عطا فرمائے۔ مسلمانوں کی خیر خواہی کے حوالے سے مزید آپ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ گفتگو جاری ہے، اللہ برکت دے آپ کو، ماشاءاللہ، آمین جی۔ عمران بھائی کیا حال ہے؟ میں اختلی بول رہا ہوں لاہور سے۔ یہ عمران بھائی آپ کے سگے بھائی ہیں میرے خیال لگتے، اور سگے بھائی ہیں تو آپ میں سے بڑا کون ہے اور چھوٹا کون ہے؟ دوسرے جگہ کوئی نام سنا دیں، بے خدا کا نظارہ کروں میں۔ جی عمران بھائی، آپ سے سوال ہوا ہے جی۔ عمران بھائی میرے اسلامی بھائی ہیں، اور سگے بھائی تو ہم نہیں ہیں۔ سگے تو مطلب جیسے حقیقی بہن بھائی ہوتے ہیں یا اللاتی خیافی بھی سگوں میں ہی آ جاتے ہیں۔
ایک ماں باپ کی اولاد نہیں ہے جی، ایک ماں باپ کی اولاد، ایک ماں باپ کی اولاد، ٹھیک ہے نا جی. تو ایسا تو نہیں ہے، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم ایک ساتھی ہیں اللہ کی رحمت سے. اور عمران بھائی علم کے اعتبار میں بھی مجھ سے جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑے ہیں. جامعہ المدینہ میں بھی ہم سے جو ہے وہ سینئر تھے. اور عمر کے اعتبار سے بڑے ہیں یا نہیں ہیں، عمر کے اعتبار سے عمران بھی بڑے ہیں، بھی بڑے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے جی، آپ بڑھا دیں کم کر دیں. اللہ اکبر، اللہ رحمت فرمائے. بہرحال یہ ہے عمران بھائی کے جو بچے ہیں نا جی، وہ بھی میرے بچوں سے بڑے ہیں. واہ، یہ بھی ساتھ میں ایک بات. میں سیدھی سی اپنی عمر ہی بتا دیتا ہوں. نہیں ٹھیک ہے، آپ رہنے دیں، اسے پردے میں ہی رہنے دیں. عمر بتانے میں حرج بھی نہیں ہے، بتا بھی دے تو کیا مطلب مسئلہ ہے. ویسے ڈیٹ آف برتھ نہ بتائیں، ڈیٹ آف برتھ قدرے کانفیڈینشیل ہے، آج کل کچھ چیزوں میں کانفیڈینشیل طور پر بھی استعمال ہوتی ہے. میری 36 ہے جی، 37 چل رہا ہے. مرحبا، اللہ آپ کو دراز عمر خیر عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ. پیر بھائی ہیں امیر عبدالحبیب بھائی ایک جملہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارے پیر بھائیوں میں دعوت اسلامی کے ماحول میں ایسی محبت اور پیار پایا جاتا ہے کہ سگے بھائیوں میں بھی شاید ایسا نہ ہو. الحمدللہ. اور سلمان بھائی میرے بڑے ہیں، میرے سینئر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. دوستوں اور بھائیوں جیسا الحمدللہ ایک تعلق ہے. الحمدللہ وللہ الحمد، اور اللہ نظر بس سے بچائے. آگے چلیں جی. کراچی سے محمد عمران اتاری عرض کر رہا ہوں، سلمان بھائی جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. اس شعر کی تشریح فرما دیجئے، جزاک اللہ. آمین آمین. عمران بھائی تشریح تو بعد میں کریے گا، آپ نے اپنی ایج تو بتائی نہیں، ہم سے پوچھ لیا آپ نے. میری ایج آپ مجھے بڑا بنا رہے تھے، چھوٹا بنا رہے تھے. جی میں اس وقت 33 میں ہوں. اچھا، ہاں جی، جہاں تک میرا خیال ہے. ماشاء اللہ. باقی اس میں مزید غور کر لیتے ہیں، بلکہ ہوں اسی کے اوپر نیچے یوں سمجھ لیں اسی میں ہوگا. ٹھیک ہے، اس میدان میں آپ دونوں ہی رہیے گا. اچھا ٹھیک ہے جی. فیروز بھائی اب وہ شعر کی تشریح پوچھی، انہوں نے کون بتائے گا؟ خالد بھائی آپ بتا دیں. آپ سے پوچھیے جی، آپ سے پوچھیے، آپ بتا دیں. اللہ اکبر. یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے عمل جو ہے وہ کیا جائے، اور اللہ کی محبت میں جو ہے وہ کام کیا جائے، تو اس کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں واقعی اور عطا فرمائے گا. حضرت سیدنا شعیب حریفیش رحمہ اللہ نے الروض الفائق کے اندر بیان فرمایا ہے. ایک امام ہے، غالباً حضرت امام احمد کے حوالے سے جو ہے وہ ذکر فرمایا انہوں نے کہ ان کو جو ہے وہ یوں اس طرح دیکھا گیا کہ ان کو روکا گیا یا ان کو روکا جائے گا کہ آپ جنت کے دروازے پر کھڑے رہیں اور لوگوں کی شفاعت کرتے رہیں. اس پر جب یہ بات چلی کہ یہ مقام کیسے ملا، تو اس پر جواب یہ دیا کہ اس لیے ملا کہ یہ جو بھی کام کرتے تھے وہ اللہ کی محبت میں کرتے تھے. سبحان اللہ. اس لیے ان کو یہ مقام ملا کہ آپ جنت کے دروازے پہ رک کے شفاعت کرتے جائیں اور لوگوں کو جنت میں داخل کرواتے جائیں. سبحان اللہ. جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. جس نے اللہ سے لو لگائی ہوئی ہے تو اس کو جزا پھر مالک کریم عطا فرمائے گا. اور جس نے اکاؤنٹ دنیا میں کھولا ہوا ہے اور جو لوگ ہیں انہی کے ساتھ اس نے رکھا ہوا ہے سلسلہ، تو بس پھر وہ جو دنیا میں ہی ہے یہی رہ جائے گا. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. آمین. جی. محمد بشیر اتاری ہرنولی میاں والی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے بہت ہی پیارا پروگرام ہے، اور آج کا موضوع خود غرضی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا موضوع ہے، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور نعت خوان اسلام بھی سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دے، آنکھوں کا تارا نام محمد. جزاکم اللہ خیرہ. آمین. مرحبا بشیر بھائی، آباد رہیں. جی. سلمان بھائی آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ میرے والد محترم کا رمضان میں انتقال ہو گیا تھا، تو آپ ان کے لیے دعائے مغفرت فرما دیجئے اور مجھے یہ منقبت سنا دیجئے. ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد. اللہم نور قبرہ ووسع مدخلہ آمین. واغفرہ ورحمہ یا رب العالمین. آمین. بجاہ طہ و یاسین. اللہ یہ دعا آپ کے والد صاحب اور ہمارے پروگرام کے پروڈیوسر جناب سید فہد حسین شاہ صاحب، ان کے والد ماجد کے حق میں بھی قبول فرمائے، اور ہمارے جتنے فوت شدگان ہیں اللہ ان سب کے حق میں یہ دعائیں قبول فرمائے. آمین آمین آمین. بجاہ طہ و یاسین. جی.
میرا نام ابو بکر ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی آپ یہ مجھے کلام سنا دیں، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ ٹھیک ہے، مرحبا۔ خان اسلام بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیجئے، سچی بات سکھاتے ہی ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہی ہیں۔ مرحبا جی۔ نعت خواں اسلام بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دے۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں۔ چلیں مرحبا، اللہ برکت دے۔ عمران بھائی سے آج کلام سنوائیں، اور کلام کون سا سننا یہ نہیں بتایا۔ احمد رضا بھائی ہیں جلال پور پیر والا سے، ٹھیک ہے جی۔ مبین اکرم بھائی ہیں سیدہ شریف سے، اور اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہے، یہ کلام سنائیں، مرحبا۔ اور عبدالسبحان بھائی ہیں مظفر آباد سے، واہ جی مرحبا، اللہ برکت عطا فرمائے۔ چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر، یہ کلام سنائیں، ٹھیک ہے جی۔ مشتاق بھائی ہیں، اور حسن و کمال دیکھتے رہ گئے، یہ کلام سنائیں، ٹھیک ہے جی۔ اور حسان بھائی سے یہ کلام سنا دیں، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، مرحبا۔ اور یہ ہے جی کلام سنائیں، پھر اٹھا بلبلائے یاد مغیلان عرب، ٹھیک ہے جی۔ حمدہ والا سے میسج ہے فارسی کلام سنا دے، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے اور حاضری مدینہ بھی نصیب فرمائے، آمین۔ حمزہ یاسین بھائی ہیں، اور مہروز بھائی، اللہ ان کو نظر بد سے بچائے، آمین، مرحبا۔ ڈاکٹر محمد فیصل چودھری صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں خود غرضی ایک سوچ اور رویے کا نام ہے جس میں انسان صرف اپنی ذات، اپنے فائدے کے بارے میں سوچتا ہے، یہ پرواہ کیے بغیر کہ اس کا خود غرضانہ رویہ اور سوچ دوسروں کے لیے کتنی نقصان دہ ہے۔ واہ ڈاکٹر صاحب، کیا میسج کیا آپ نے، اللہ برکت دے آپ کو، مرحبا۔ اور چیچا وطنی سے میسج ہے جی، اور مجھ کو ملی ہے عزت اتار کی بدولت، عبدالحبیب بھائی کی آواز میں سنایا جائے۔ میلاد بھائی کی پڑھی ہوئی منقبت یا زہرا یہ سنائی جائے، مرحبا، سبحان اللہ، اللہ برکت دے جی۔ یہ بھاولپور سے میسج ہے، یا ربنا ارحم لنا، یہ کلام سنائیں جی۔ حسان بھائی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ تیرے در کے پھیر لگاتا رہوں میں، تیرے در کے پھیر لگاتا رہوں میں، صدا شعر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم، میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم، میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم، لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں، لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں، صدا شعر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔
حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارہ کروں میں، دل و جان پر نثارہ کروں میں، ایک جان کیا اگر ہو کروڑوں، ایک جان کیا اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب، تیرے نام پر سب کو بارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو بارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو بارا کروں میں، اور مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، سچی بات سکھاتے ہیں، سچی بات سکھاتے ہیں، سچی بات سکھاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، 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 رزق اس کا ہے کھلاتے ہیں، رزق اس کا ہے کھلاتے ہیں، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، قصر تنا تک کس کی رسائی، قصر تنا تک کس کی رسائی، قصر تنا تک کس کی
रसाए जाते ये हैं, आते ये हैं, जाते ये हैं, आते ये हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरहबा। एक और सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। यही है जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। यही है जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। और तुम ही हो बेसहारों का सहारा या रसूल अल्लाह। तुम ही हो बेसहारों का सहारा या रसूल अल्लाह। तुम्हीं को हर दुखी दिल ने पुकारा या रसूल अल्लाह। उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो। तुम्हीं को हर दुखी दिल ने पुकारा या रसूल अल्लाह। और बरोज़े हश्र मेरे इस जमी की लाज रख लेना मेरे आका। बरोज़े हश्र मेरे इस जमी की लाज रख लेना। तुम्हारा हो तुम्हारा या रसूल अल्लाह। बस तुम्हारा हो तुम्हारा या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह। आइए आपको मनक़बत भी सुनाते हैं जी। जमीले कादरी सौ जान से कुर्बान मुर्शिद पर, जमीले कादरी सौ जान से कुर्बान मुर्शिद पर, कुर्बान मुर्शिद पर। बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आज़म का। हदीस पाक में आता है मन लम यशकुरिन्नासा लम यशकुरिल्लाह, यानी जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। आज आइए उस अजीम हस्ती का जिक्र करते हैं, शुक्र अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें सुन्नतों पर अमल का जज्बा दिया, नेकियों का शौक दिया, इश्क रसूल की खूबसूरत दौलत अता की।
مجھ کو ملی ہے عزت، الحمدللہ مجھ کو ملی ہے عزت، عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت، عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت، عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت، عطار کی بدولت۔ ایسی عظیم ہستی کہ جو اتنا بڑا مرتبہ رکھے اور اپنے مریدوں کو عزت دے، انہیں آگے بڑھائے، پھر کیوں نہ ان کے ہم گن گائیں۔ اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، 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 جو بھی ہے میری وقعت، جو بھی ہے میری وقعت، عطار کی بدولت، جو بھی ہے میری وقعت، عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت، عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت، عطار کی بدولت۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ عطار کا میں سگ ہوں، سمجھو نہ در بدر ہوں، عطار کا میں سگ ہوں، سمجھو نہ در بدر ہوں، عطار کا میں سگ ہوں، سمجھو نہ در بدر ہوں، عطار کا میں سگ ہوں، سمجھو نہ در بدر ہوں۔ کیا خوب میری نسبت، کیا خوب میری نسبت، عطار کی بدولت، کیا خوب میری نسبت، عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت، عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت، عطار کی بدولت۔ وہ عظیم ہستی جن کے سبب لاکھوں عاشقان رسول نے امامے سجائے، چہروں پر داڑیاں سجائیں، سنتوں کے پیکر بنے، کیوں نہ ان کے لیے ہم مل کر دعائیں کریں۔ سر پر سجے امامے پر نور داڑیاں ہیں، سر پر سجے امامے پر نور داڑیاں ہیں، سر پر سجے امامے پر نور داڑیاں ہیں، سر پر سجے امامے پر نور داڑیاں ہیں۔ زندہ ہوئی ہے سنت، زندہ ہوئی ہے سنت، عطار کی بدولت، زندہ ہوئی ہے سنت، عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت، عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت، عطار کی بدولت۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے امیر اہل سنت کی۔ ان کے دامن سے وابستہ ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، اہل بیت اور اولیاء کرام سے محبت کا جذبہ ملا۔ اللہ مصطفیٰ کی میرے غوث اور رضا کی، اللہ مصطفیٰ کی میرے غوث اور رضا کی، اللہ مصطفیٰ کی میرے غوث اور رضا کی، اللہ مصطفیٰ کی میرے غوث اور رضا کی۔ پیدا ہو دل میں الفت، پیدا ہو دل میں الفت، عطار کی بدولت، پیدا ہو دل میں الفت، عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت، عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت، عطار کی بدولت۔
اللہ کریم اس نیک ہستی کے صدقے ہمارے دکھ درد اور غم دور فرما دے. بگڑی بنا دے مولا ہر غم مٹا دے مولا. بگڑی بنا دے مولا ہر غم مٹا دے مولا. بگڑی بنا دے مولا ہر غم مٹا دے مولا. بگڑی بنا دے مولا ہر غم مٹا دے مولا. پوری ہو میری حاجت پوری ہو میری حاجت عطار کی بدولت. پوری ہو میری حاجت عطار کی بدولت. مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت. چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. آخر میں دعا ہے کہ رب کریم ان کی برکت سے ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ہماری قبر کو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جگمگا دے. ہے بلال قادری کی آخر یہی تمنا ہے. حبیب قادری کی آخر یہی تمنا ہے. بلال قادری کی آخر یہی تمنا ہے. حبیب قادری کی آخر یہی تمنا. روشن ہو اس کی تربت روشن ہو اس کی تربت عطار کی بدولت. روشن ہو اس کی تربت عطار کی بدولت. مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت. چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. عطار کی بدولت عطار کی بدولت. ماشاءاللہ. مرحبا عبدالحبیب بھائی. پڑھی ہوئی منقبت امیر سنت آپ نے سنی ماشاءاللہ. ایک نئے انداز میں عبدالحبیب بھائی نے منقبت پڑھی ہے ماشاءاللہ. اور عبدالحبیب بھائی کو مہروز بھائی ان کی موجودگی میں تو ہم اتنی باتیں شاید نہیں کر سکتے. انتہائی زیرک اور سمجھدار آدمی ہے ماشاءاللہ. میں نے انہیں کہا میں ان کی غیر چلیں آپ بات پوری کریں پہلے آپ کچھ بات کریں. میں نے انہیں کہا حاجی صاحب آپ نے کیا طرز کا انتخاب کیا ہے. انتہائی سہل اور آسان طرز اور آسان انداز. یعنی آپ کو پتہ ہے میں مدنی چینل کے ساؤنڈ آفس کے ساتھ ہی مطلب وہیں اسی کے اندر میرا بھی آفس ہے چھوٹا سا. تو میں سن رہا ہوتا ہوں آوازیں آ جاتی ہیں. تو میں نے کہا تو مجھے خود فرمایا کہ مختلف جگہوں پر اسلامی پھر پڑھنے کا کہتے بھی رہتے ہیں اس لیے یہ آسان سے لیا تاکہ بندہ کہیں بھی اس کو پڑھ لے ماشاءاللہ. یہ ہوتا ہے سمجھدار بندے کا کام کہ ایسا کام کرے کہ ایک جگہ پر کر لیا ہے دوسری جگہ پر بھی مہروز بھائی وہ سمجھداری ہم نے بھی نبھا سکے. حاجی عبدالحبیب اتاری مدظ اللہ علی کی سمجھداری ہم نے دیکھی بھی ہے اور اللہ نے چاہا تو کسی موقع پہ مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں گے. واہ. پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. اللہ کریم ہمیں خود غرضی سے بچائے. ایثار اخلاص محبت پیار اور یہ جو اچھے جذبے ہیں خیر خواہی اللہ ہمیں ان سب کو پروان چڑھانے کی سعادت نصیب فرمائے آمین. آئیے ساتھ اسلام پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم. میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر